کا 23 باب اس کی 42 سے 43 آیت۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ کی دوست میں ہوگا۔ پاک کلام میں پڑھے اسی نہایت خدا کی برکت ہو۔ زندہ و بابرکت کے نام میں آپ سب کو سلام۔ دوسرا کلمہ جو نجات کا کلمہ ہے، یقین دہانی کا کلمہ ہے۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ لوکا 23 باب کی 40 ہے۔ دوسرا کلمہ جو نجات کا یقین کا کلمہ کہلاتا ہے۔ ہم دوسرے کلمے پر غور و فکر کرتے ہیں تو یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اپنے مرنے سے قبل یسوع کا آخری عمل یہی تھا کہ ایک جان کو ابدی موت سے نجات دے کر اسے آسمان پر جلالی مستقبل کا وعدہ کرے اور اسے آسمان کی بادشاہی کا وارث بنائے۔ کلوری کے مقام پر جو کھوپڑی کی جگہ ہے، یسوع دو ڈاکوؤں کے درمیان صلیب پر لٹکائے ہوئے ہیں، اور اس پر اس طرح کی سزائیں ہجوم کے لیے عام تھی، جہاں سپاہی، سردار، کاہن اور شرع کے عالم اور ہجوم یسوع کو یہ ملامت کر رہے تھے کہ اگر تو مسیح خداوند ہے تو اپنے آپ کو بچا۔ وہیں ایک ڈاکو بھی جو صلیب پر تھا بیچ میں شامل ہوا۔ جب ہم لوکا 23 باب 39 آیت پڑھتے ہیں تو اس میں اس ڈاکو کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں طعنہ دینے لگا، تو مسیح نہیں، تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا۔ اس پر دوسرے ڈاکو نے اس ذاتی کو روکتے ہوئے کہا، لوکا 23 باب کی 40 آیت میں، مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا، کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے۔ ہجوم، ہم تو واجبی سزا پا رہے ہیں، لیکن اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ دوسرا ڈاکو ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ نجات کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ یسوع کون ہے اور یہ پہچان کراتا ہے کہ ہم نے گناہ کیے ہیں۔ اس مرتے ہوئے ڈاکو نے پہچان لیا کہ یسوع ہی خدا کا مسیح ہے۔ اس دور میں صلیبی موت لوگوں کے لیے بہت عام سی بات تھی۔ جو ڈاکو یسوع کے ساتھ صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے پہلا ڈاکو جو اس دن مصلوب کیا گیا، اس ملک کے قانون کے مطابق اس کی سزا واجب تھی، اور وہ ان کے سب سے بہت زیادہ ناراض تھا جنہوں نے اسے سزا سنائی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ سب سے زیادہ اس وقت یسوع نام کے ایک شخص سے ناراض تھا جو بے قصور اس کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا۔ یہ ڈاکو یسوع کی مخالفت میں تنہا نہ تھا، بلکہ باقی لوگ بھی اس کے احساس کی ترجمانی کر رہے تھے۔ کسی ایسے شخص کے خلاف غصے سے بھر جانا بہت آسان سی بات ہے، جو اپنے آپ کو نور اور دنیا کی امید کا دائمی کہتا ہے اور ایک عام مجرم کی طرح صلیب پر لٹکا ہو، اور یہاں تک کہ اپنے آپ کو بھی نہ بچا سکتا ہو۔ وہ ڈاکو اس بات پر یسوع سے ناراض تھا، وہ اپنے آپ کو اور کسی اور دوسرے کو بچانے کے قابل نہیں ہے۔ اس ڈاکو نے یسوع پر ایمان نہیں لایا اور نہ ہی یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے۔ پہلا ڈاکو گناہ ہی کے اندر مر گیا۔ دوسرا ڈاکو بھی بہت گنہگار تھا کیونکہ اس وقت اس کو صلیب دی جاتی تھی، جو پہلے بڑا مجرم ہوا تھا اور جس نے بہت بڑا گناہ کیا ہو، لیکن یہ یسوع پر ایمان لے آیا تھا۔ اس سے کہا،
اس نے اس سے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یسوع نے جواب دیا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آج تک کی تحریر کی گئی دنیا کی عام گفتگو میں یہ بہت عام گفتگو تھی۔ اس ڈاکو کے پاس اپنی زندگی سنوارنے کا وقت نہ تھا، سوائے اس کے کہ وہ یسوع پر ایمان لے آیا۔ کوئی وقت نہ تھا۔ اس عمل میں اس نے ساری تصویر کو واضح کر دیا تھا کہ خدا کے ابدی خاندان میں شامل ہونے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ایمان کے سادہ سے اظہار کے ذریعے یسوع نے اسے معافی کا یقین دلایا۔ اس لیے یہ دوسرا ڈاکو اپنے اوپر گناہوں کو اتار کر مر گیا۔ یسوع نے اس دوسرے ڈاکو کے کندھوں سے گناہ اتار کر اپنے اوپر رکھ دیا، جو پہلے ہی سارے جہان کا گناہ اپنے اوپر لیے اٹھائے ہوئے تھا۔ یسوع سارے جہان کے گناہ اپنے اوپر رکھے تھا۔ وہ ساری دنیا کے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لیے مر گیا، لیکن اس کی اپنی ذات میں کوئی گناہ نہ تھا۔ یہ لفظ آج یہ بیان کرتے ہیں کہ نجات ابھی بھی موجود ہے۔ غور کریں کہ اس ڈاکو کی درخواست کے درمیان کوئی دیر نہیں ہوئی۔ جب ڈاکو نے اس سے کہا کہ یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا، یسوع نے اس سے یہ نہیں کہا کہ مجھے معاف کر، کیونکہ میں تمہارے پاس تو ہوں، جنت میں جانے کے لیے تیاری نہیں کرا سکتا۔ یا یہ نہیں کہا کہ پہلے تو آتا تو میں تمہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ شامل کر لیتا اور تیری تیاری کر دیتا تاکہ تو فردوس میں جا سکتا تھا، اپنے شاگردوں میں شامل کرتا، اس وقت شاید میں تیری کچھ مدد کر سکتا تھا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ بلکہ یسوع نے اس کے ایمان کو سراہا اور اسی وقت اس سے کہا، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، کیونکہ اس ڈاکو نے یسوع کو پورے طور پر اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا تھا اور یسوع کے اوپر مرنے سے پہلے ایمان لے آیا تھا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر کے یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں اور پورے دل سے اس پر ایمان لے آئیں، کیونکہ جس لمحے کوئی بھی شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہے تو اسی گھڑی وہ زندگی خدا کے فرزندوں میں شامل ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی ہم اس کو سچے دل سے پکارتے ہیں تو تیز چمکدار روشنی سے بھی زیادہ تیز ابدی نجات کا تحفہ وہ ہماری زندگیوں میں انڈھیل دیتا ہے۔ آخری بات، وہ انسان کبھی بھی مکمل طور پر بدی کا شکار نہیں ہو سکتا جس میں خدا کا خوف موجود ہو اور جس کی شبیہ و صورت خداوند خالق پر بنی ہو۔ یہ کلام ہماری زندگی میں باعث برکت ہو۔